پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں، تھرڈ ویئر ایز کلاز. اس سے پہلے دو ویئر ایز کلاز جو ہیں وہ ہم پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ کور اپ کر چکے ہیں. اب تھرڈ اور فورتھ ویئر ایز کلاز کو ہم جو ہے یہاں پہ کور اپ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تھرڈ ویئر ایز کلاز میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ٹو مینٹین افیکٹو انٹرنل ڈسپلن، یعنی کہ ایک مؤثر اندرونی ضبط جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، اچیو ہائی پرفارمنس اسٹینڈرڈس. اچیو ہائی پرفارمنس اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ اور معیاری کارکردگی کے حصول کے لیے، اینڈ انشور اکراس دا بورڈ سروس ڈلیوری، اور اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ خدمات جو ہیں وہ تمام تر طبقات کے لیے ہوں. اٹ از ایکسپیڈینٹ، یہ مفید ہے یا یہ موضوع ہے، ٹو گیو آپریشنل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اٹانومی، کہ پولیس کو کام کرنے میں، انتظامی معاملات میں اور مالی معاملات میں جو ہے وہ خود مختاری دی جائے. یعنی کہ یہ اس کا جو ہے تیسرا پوائنٹ جو ہے اس کی سمری ہے کہ بھائی اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ انٹرنل ڈسپلن یعنی کہ اندرونی ضبط کو قائم کرنے کے لیے اور اعلیٰ اور معیاری کارکردگی کے حصول کے لیے، اور اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ تمام تر طبقات کے لیے جو ہے وہ سروسز جو ہے اویلیبل ہوں پولیس کی، یہ ضروری ہے یا یہ موضوع ہے کہ پولیس کو کام کرنے میں، انتظامی معاملات میں اور مالی معاملات میں جو ہے وہ پولیس کو انڈیپینڈنس دی جائے، یا پھر ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا جائے، یا پھر ان کو اٹانومی دی جائے، یا ان کو خود مختاری دی جائے. ٹھیک ہے. چوتھے پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. اینڈ ویئر ایز اٹ از ایکسپیڈینٹ ٹو ریکنسٹرکٹ اینڈ ریگولیٹ دا پولیس. اس کے علاوہ یہ اب چوتھا پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ موضوع ہے یا یہ مفید ہے کہ پولیس کی جو ہے وہ تعمیر نو کی جائے، اینڈ ریگولیٹ، اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ترتیب سے لائے، یعنی اس میں قاعدگی لائی جائے یا اس میں جو ہے وہ درستی کی جائے، تاکہ پولیس کا جو رویہ ہے وہ رسپانسیبل ہو، ذمہ دارانہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سروس اورینٹڈ ہو. سروس اورینٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو خدمت وہ کسی لوگوں کی خدمت کریں، ان کا جو بیہیویئر ہے وہ اس طرح کا ہو کہ لوگوں کی ان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو. اینڈ رسپانسو ٹو افیکٹو، اینڈ رسپانسو کا مطلب ہے کہ وہ صحیح رد عمل دے سکے. ٹو افیکٹولی اپ ہولڈ اینڈ انفورس لاس، یعنی کہ جو قانون جو ہے اس کو صحیح طریقے سے نافذ کر سکیں یا مؤثر انداز میں اس کو، تاکہ وہ نافذ کر سکیں. اس کے علاوہ امن عامہ کو قائم رکھ سکیں. اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کی جان کی، لوگوں کی مال کی، پراپرٹیز کی، اور لوگوں کے جو ہے عزتوں کا جو ہے ان کو پروٹیکٹ کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے، وداؤٹ اینی ڈسکرپشن، بلا تفریق، کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیے بغیر. تو ماڈرن پرو ایکٹیو پالیسنگ. ماڈرن پرو ایکٹیو پالیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ ری ایکٹیو کی جگہ پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جرم ہوگا تو اس کے خلاف ایکشن لیں گے. ان کو جو ہے وہ پرو ایکٹیو اس طرح ہونا پڑے گا کہ اس جرم کو جو ہے وہ روکنا، ہونے سے بھی روکنا ہے، پریونٹ کرنا ہے، یعنی کہ جرم کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ اس کو بھی روکنا ہے. انہوں نے پرو ایکٹیو ہونا ہے. جدید دو طریقے ہیں، پالیسیز ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کا مطلب یہ ہے کہ عوامی شراکت سے. تو یہ اس کا جو ہے وہ فورتھ پوائنٹ ہے آپ کا. فورتھ پوائنٹ کا دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مفید ہے، یہ موضوع ہے کہ پولیس کو جو ہے اس کی تعمیر نو کی جائے اور اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جائے، یعنی اس کی درستگی کی جائے، تاکہ پولیس کا جو بیہیویئر ہے وہ رسپانسیبل ہو، یعنی کہ ذمہ دارانہ ہو، سروس اورینٹڈ ہو، ان کے اندر لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہو، رسپانسو ہو، تاکہ وہ صحیح رد عمل دے سکیں، تاکہ وہ قانون کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے مؤثر انداز میں نافذ کر سکیں اور امن عامہ کو قائم رکھ سکیں، لوگوں کی جان، لوگوں کی مال اور لوگوں کی عزتوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں، بلا تفریق، وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن، کسی بھی ڈسکرمنیشن کیے بغیر، اور ماڈرن پرو ایکٹیو پالیسنگ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ عوامی شراکت سے. ٹھیک ہے. تو یہ چار آپ کے جو ہے جو ہم نے ابھی یہاں پہ کیے ہیں، یہ ویئرس کلازز ہیں اس ایکٹ کے، یعنی کہ اس ایکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کلازز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، جن کو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم اس کے چیپٹر 1 پہ آ جاتے ہیں جو ہے پریلیمنری. پریلیمنری کا مطلب یہ ہوتا ہے ابتدائی. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ سٹارٹ لے رہے ہیں. تو یہ آپ کا چیپٹر 1 ہے. اس میں سب سے جو پہلی چیز اس نے یہاں پہ آپ کو بتائی ہوئی ہے وہ ہے شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ. شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ کا مطلب ہے مختصر عنوان اور آغاز نفاذ اور وسعت، یعنی کہ اس کا عنوان کیا ہوگا اس ایکٹ کا، اور اس کا جو ہے وہ نفاذ جو ہے وہ کیسے ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی وسعت کیا ہوگی، یہ کہاں تک اپلائی ہوگا. تو اس میں یہ جو ہے یہ آپ کا سمجھ لیں سیکشن 1 ہے، اور سیکشن 1 کے ساتھ یہ جو بریکٹس میں آپ کو دیے ہوئے ہیں یہ سب سیکشنز ہیں. ٹھیک ہے. تو سیکشن 1 کا جو سب سیکشن 1 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے اس کو خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017، یعنی اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کے پی کے
پولیس ایکٹ 2017 ہوگا. اچھا جی، دوسرا وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی یہ کہاں تک ایکسٹینڈ ہوگا، اس کی وسعت کتنی ہوگی. اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف دا پروونس آف دا خیبر پختونخوا. یہ پورے کے پی کے پولیس میں کے پی کے پروونس میں جو ہے وہ اپلائی ہوگا. اس سے پہلے آپ یاد کریں کہ ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ پورے پاکستان میں اپلائی ہوگا. تو وہاں میں ہم نے ملٹیپل چوائس کوشچن کیا تھا کہ یہ کہاں تک اپلائی ہوگا. اس میں ڈفرینٹ آپشنس تھے، جس میں KPK کا تھا، پنجاب کا تھا اور پورے پاکستان کا تھا. تو اس میں پورے پاکستان میں وہ اپلائی ہو رہا تھا. لیکن یہ جو آپ کا KPK پولیس ایکٹ ہے، یہ صرف آپ کا جو ہے وہ KPK پروونس یا KPK پولیس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، پورے پاکستان کی پولیس کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہا. دین تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس، یعنی کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ فوری طور پہ ہوگا. جو ہے یہ اس کا نفاذ جو ہے وہ فوری طور پہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپ کے چیپٹر 1 کے سیکشن 1 اور سیکشن 1 کے سب سیکشن، یہ تین آپ کے آگے. اس کے بعد جو ہے سیکشن 2 میں چلے جائیں. جس طرح ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ تھا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سیکشن 2 جو ہے وہ ڈیفینیشنز سے ریلیٹڈ تھا. اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے وہ سیکشن 2 جو ہے وہ ڈیفینیشنز ہے، اور یہ تھوڑا سا اس میں زیادہ چیزیں دی ہیں، تو ہم اس کو نیکسٹ لیسن میں جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. ہم اس میں دیکھیں گے کہ ڈیفینیشن میں اس نے کیا کیا چیزیں دی.